السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مڑ دے. گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مڑ دے. بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان ماب لنچروں کی ماب لنچنگ سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، جس طریقے سے جو یہ گند مچائے ہوئے ہے یہ لوگ، کیونکہ ہمارے دیش کے تمام ان کی جو یہ راجنیتی کیے تھے یہ لوگ، گندی سوچ، گندی ذہنیت، جو ظلم جو کرے تھے، اس کا انت، اس کا خاتمہ ان قریب ہے انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ بتا دوں آپ کو. اس کی وجہ آپ کو یہ بتا دوں کہ ساری دنیا کے مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ان کو اندر تک دے دیے ہیں. اب ان کے پاس تڑپنے کے علاوہ، چیخ مار کے علاوہ، درد اٹھانے کے علاوہ، بیماری کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور رہی بات گودی میڈیا کو، کھلے طور پر ادھر ایک سرکاری اعلان بھی ہو چکا ہے وہاں کے ٹی ویوں میں، سرکاری چینلز کے اوپر، اور تمام جو بیٹھ کے جو آپس میں ڈبیٹ کرتے ہیں. یہاں کے گودی میڈیا کے ویسا نہیں، وہاں کے الگ رہتے، بغیر کوئی پروف کے، بغیر کوئی پرمیشن کے. جس طریقے سے گورنمنٹ نے جو ڈکلیئر کیا تھا کہ بغیر ایسا کوئی مسلمان کے لیے یا اسلام کے لیے ان کے کوئی پارٹی کا کوئی آدمی کوئی ڈبیٹ میں نہیں جائے گا، کوئی اپنی وہ نہیں رکھے گا، تو وہ لوگ اسی بات کے مد نظر صاف الفاظوں میں یہ کہہ دیے ہیں، یہ بتا دیے ہیں کہ ابھی جس طریقے سے ایک نیوز وائرل ہوئی تھی جو ان تک پہنچ گئی اور ان کو بڑی تکلیف پہنچی، اور سیدھا کیبنٹ کو وہ لوگ میل بھی کرے اور اس کا جواب مانگے، اور وہاں کے امبیسڈر کو، سفیر کو بلا کر لیٹر تھما دیا ہاتھ میں. یہ پوچھے، یہ میڈیا کے کچھ چینلیں ہیں، کچھ پیجیں ہیں، وہ چینلیں بھی نہیں، نام چینلوں کا رکھ لیے ہیں. یہ سور کے بچے ایک جھوٹی نیوز چلائے کہ کویت سے جو پروٹیسٹ کرے مسلمان بھی کچھ پکڑے گئے ہیں، جس میں پاکستانی ہیں، اپنے بھارتی ہے، انڈینز، ایسے لوگوں کو ملک بھیجا جا رہا ہے. یعنی کتنی جھوٹی افواہ پھیلائے تھے یہ لوگ. اس کے مد نظر ایک قانون وہاں پہ، ایک ایمرجنسی، کل جو ایسا بل پاس بھی ہو جائے گا مجلس الامہ سے، اور یہ قانون لاگو ہو گیا کہ اگرچہ اب یہ دیش کے اندر ہمارے ایسا کچھ غلط کرتے ہیں، یہ غلط بیان بازی، فیک نیوز چلاتے ہیں، ان کے اوپر یہاں کی سرکار اگرچہ کارروائی نہیں کری تو پھر وہ لوگ اپنے طرف سے کارروائی کریں گے، اور وہ لوگ کی کارروائی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے. یعنی اب ان کی جھوٹ، یہ گودی میڈیا جس طریقے سے پھیلاتی تھی، گند جو مچائی ہوئی تھی، اب وہ سب چیزوں کا خاتمہ طے ہے. پہلی بات یہ بتا دوں. اور آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے جس طریقے سے وہاں کے جو محامی ہیں، سب سے بڑے جو وکیل ہیں، جو سارے جی سی سی کو دیکھتے ہیں، جی سی سی کے معاملات، او آئی سی میں اور یو این سی سی میں، عالمی عدالت میں، انہوں نے کھلے الفاظوں میں جو ٹویٹ بھی کر دیا اور ان کو وارننگ بھی دے دی، چیتاونی بھی دے دی، اور جو ان کی جو سرکار، حکومت کے تعلق سے جو غلط افواہ جو پھیلائے تھے اس کا جواب بھی دے چکے ہیں. وہ آپ لوگوں کو میں ٹویٹ بھی لگاؤں گا تاکہ آپ لوگ پڑھ سکے، دیکھ سکے کس طریقے سے وارن کیا گیا ہے اس گودی میڈیا کو، اس جھوٹی میڈیا کو، اس ناپکار میڈیا کو، اس ناہل اور جاہل میڈیا کو، یہ متر پینے والی، ٹٹی کھانے والی میڈیا کو، جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں دینے والی میڈیا کو، گند کے علاوہ کچھ نہیں دینے والی میڈیا کو. ایسے ان کو ملتا کیا ہے؟ اب یہ کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ جھوٹ کس کے سامنے بولنا چاہ رہے ہیں؟ یہ افواہیں کدھر پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ یہ فیک نیوز کس کو دینا چاہ رہے ہیں؟ اب کون سننے والے ہیں؟ کیونکہ دنیا کی تو آنکھیں کھل چکی ہے. ایک سوشل میڈیا ایک ایسا ہو چکا ہے، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے. اس کے باوجود یہ لوگ اپنا کمینہ پن، اپنی ضلالت، اپنی گندگی ختم نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ. تو ان کی پھٹنا طے ہے، پھٹنا
طے ہے. اچھا یہ ایک چیز ہو گئی, یہ بتا دوں گا میں آپ لوگوں کو اور ٹویٹ بھی لگا دوں گا. دوسری بات جو سب سے مہم ہے, آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے, اپنے کون سے بھی عبادت گاہوں کا تو چھوڑیے آپ لوگ, سارے مساجد, جتنے مساجد ہیں سارے مساجد کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہوگی. اب یہ ایک چیز. اس کے بعد سارے درگاہوں کی ذمہ داری ان کی ہوگی. اب یہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود جو بائیکاٹ کیا گیا ہے, جو بینڈ کیا گیا ہے, جو ہمارے پروڈکٹ کو بینڈ کیا گیا ہے, وہ کھولے نہیں جا رہے, وہ کھولے نہیں جا رہے, کیونکہ ان کے لیے جو ان کی جو حالات ہے جو یہ لوگ نے بنا رکھے ہیں, اب اس کے ذمہ دار یہ خود ہے, انہوں خود ہے, کیونکہ انہوں خود کرے. ہم تو سمجھاتے ہوئے آئے, ہم تو مسلسل بولتے ہوئے آئے, یہ گندگی مت پھیلاؤ, یہ گندگی مت پھیلاؤ, مسلمانوں کو اس ترچھی آنکھ سے مت دیکھو, ہماری عبادت گاہوں کی تم عزت نہیں کر سکتے, بے عزت بھی مت کرو. لیکن بے عزت تو دور کی بات ہے, جہاں پہ کوئی چیز نظر آ گئی نوک دھار, تو سیدھا جو ہے سو وہ شیولنگ ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے اپنے اجمیر شریف کے لیے, گین واپی مسجد کے لیے. اس کے بعد پھر متھیرا کی باری کرتے, اب کئی کی باری نکل گئی, 100 باریاں نکل گئے, گھپ بول کے چلے گیا, درد ہو رہا. اب درد ہو رہا. دیکھ لیے مسلمان کی طاقت, دیکھ لیے اسلام کا پاور, الحمدللہ رب العالمین. یہ تم دیکھنا اور سننا بہت ضروری تھا کہ تمہاری اوقات کیا ہے, تمہاری اوقات کیا ہے, تمہارا وجود کیا ہے, تمہاری پہچان کیا ہے, تم کس کے ساتھ بھیڑنے کی کوشش کر رہے. اب کیا ہوگا, یعنی یہ چیز تم کو جاننا بہت ضروری تھا, جو اچھی طرح جان رہے ہیں, تم لوگ اچھی طرح جان رہے ہیں. رہی بات یہ جو جھوٹے افواہیں, جو فیک نیوز چلا رہے, اب ان کے اوپر بھی کارروائی ہوگی, اب ان کے اوپر بھی کارروائی ہوگی, ان کو بھی ان کی اوقات دکھائی جائے گی, اور وہ بھی صحیح طریقے سے. اب کسی کو نہ بخشا جائے گا, نہ کسی کو چھوڑا جائے گا. تو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو اللہ کے واسطے, اللہ کو اس روٹے ہوئے رب کو منا لو. ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ لوگ جتنا گند پھیلائے تھے, جتنا گند مچائے تھے, ان کو پورا حق ادا ہو رہا. انہوں ایک کرنے گئے ایک ہو گیا, انہوں ایک کرنے گئے ایک ہو گیا. انہوں سوچے تھے جو ہے سو یہاں کے مسلمانوں کو, یہاں کے عبادت گاہوں کو ہم چاہے کچھ بھی کریں, ہندوتوا ہم ناقص کریں, ہم ہندوتوا بنائے, اکھنڈ بھارت بنائے, ہندو راشٹر بنائے. تو مسلمان بڑے چھپ رہے تھے, ان کو اتنی گندگی کہ بیان نہیں کر سکتے. تیسری بات آپ کو یہ بتا دوں, نپر شرما تو گئی رے گئی, اب شمس دیکھے گی انشاءاللہ, سمجھے نا, گئی رے گئی. اس کے بعد نرسنگ آنند سرسوتی, جتن نارائن تیاگی, کونے آپ لوگوں کو معلوم ہے نا, پہلے جو گمراہ کیا تھا, قادیانی, بہت غلط بولا تھا ہمارے اسلام کے بارے میں, ہمارے قرآن پاک کی گستاخی کرا تھا. اب بھائی وقت آ گیا, اب کوئی بخشے جانے والا نہیں ہے. اس کے اوپر بھی, اور کپل مشرا کے اوپر بھی, جو آپ لوگوں کو کل بھی بتا چکا ہوں میں, اور آج بھی بتا رہا ہوں, کیونکہ آج پھر دہرایا گیا, وہ پھر دہرایا گیا. یہ سالوں کو انجام تک پہنچانا یہ لوگوں کو بہت ضروری تھا, جو کویت, قطر, سعودیہ, دبئی, عمان, بحرین, ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے. اور رہی بات, آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں, ادھر باضابطہ پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے, اجازت دے دی گئی ہے. وہاں پہ باضابطہ ٹیلی ویژنوں پہ اعلان کر دیے تھے کہ دل کھول کے پروٹیسٹ کرو, اپنے ڈیوٹیوں کی پرواہ مت کرو. لیکن یہ فیک نیوز, یہ گودی میڈیا ایک الگ طریقے سے بتانے کی کوشش کری تھی, جو ان کو ان کی کرنیوں کی سزا ان کو خود اٹھانا پڑا.
बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आप लोग जानना, जो आप लोग फ़िक्रमंद थे। और दूसरी चीज़ आप लोगों को ये बता दूँ, जो रांची में जो बच्चा शहीद हुआ है, अल्लाह यरहमुल जन्नह, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे, वो शहदान में शामिल है, वो एक शहीद हुआ है। और जिस तरीक़े से उसकी माँ शेरनी, एक शेर बेटे को जन्म दी है, हमको सबक सीखने का वक्त है उनसे, हमको सबक सीखने का वक्त है। ये अगरचे सब मुसलमानों में ये जज्बा अल्लाह सुब्हान ताला डाल दिए, तो हम कभी दुनिया में ज़रारत नहीं उठाएंगे, कभी रुस्वा नहीं होंगे, ये बात की गारंटी है। बहरकैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, किसी को तकलीफ़ मत दो, किसी को जवाब मत दो। बड़ों से बात कर रहे हैं तो अपना चेहरा, अपनी मुंडी को नीचे करके बात करो, उनको कभी सीना अपना मत दिखाओ, कभी चेहरा उठा के ऐसी बात मत करो, उनको तकलीफ़ मत दो, उनकी हर बात को मानो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ताकि कल के दिन तुम्हारी औलादें भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेगी, ये बात याद रखो। या अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।